فطرتاً طبی طور پر جب بھی انسان دعا کرتا ہے تو ہاتھ اوپر کو اٹھاتا ہے. اگر دائیں طرف بھی ہے اللہ، بائیں طرف بھی ہے اللہ، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، تو پھر یوں ہاتھ کرنے کی کیا ضرورت؟ ہم مجمل طور پر یہی سمجھیں گے کہ اللہ رب العرش پر فوق العرش ہے، آسمانوں کے اوپر. کیفیت اس کے بارے میں وہ مجہول ہے. اس کے بارے میں سوال کرنا یا پوچھنا، اشکال پیدا کرنا، یہ گمراہی اور ضلالت ہے. لفظ قریب بھی اور لفظ ما بھی دونوں جو قربت جسمانی پر دلالت نہیں کرتے. یہ صفت ہے اللہ کی، لیکن یہ گویا کہ صفات کے اعتبار سے اللہ بندہ کے قریب ہوتا ہے. اسلامنا ہدیۃ من ربنا الرحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. صفات باری تعالیٰ میں سے ایک صفت ہے الاستواء یا الاستواء علی العرش. قرآن پاک میں بھی بے شمار آیات میں اور مختلف صورتوں میں اور احادیث میں بھی اس صفت کا ذکر موجود ہے. ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت فوق العرش، ذات کے اعتبار سے فوق العرش اور صفات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. یعنی اس کی حکومت، اس کی حاکمیت، اس کی پہنچ، اس کی قدرت، اس کی نظر، اس کا علم، اس کے بصر، یہ ہر جگہ صفات باری تعالیٰ. اللہ رب العزت اپنی صفات کے اعتبار سے وہ ہر جگہ موجود ہے، اور ذات باری تعالیٰ کے اعتبار سے وہ مخلوق سے الگ ہے، فوق العرش. عام طور پر جو ہمارے ہاں اشاعرہ ہے، ماتریدیہ ہے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور صوفیاء بھی، کہ فی کل مکان، کہ اللہ جل شانہ ہر ذات کے اعتبار سے بھی ہر جگہ موجود ہے. تو یہ عقیدہ صوفیاء کا یا ماتریدیہ کا، اشاعرہ کا، یہ گمراہی والا عقیدہ ہے، اور قرآن و سنت سے یہ متصادم ہے. بے شمار حدیث بھی موجود ہیں. اب دیکھیں معراج کا واقعہ، اللہ کے رسول اوپر گئے تھے. اگر اللہ جل شانہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر معراج کا کیا معنی ہے؟ پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر. تو جو واقعہ معراج کا ہے، جو گویا کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، وہ بذات خود اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت فوق العرش. اور اسی طرح سے زینب بنت جاش کا نکاح ہوا تھا اللہ کے رسول سے، اور قرآن اللہ رب العزت نے یہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو زواج کا سلسلہ قائم کیا تھا، تو وہ بڑے اعزاز کے ساتھ اس پر فخر کرتی تھی، اور دوسری بیگمات سے کہتی تھی کہ تمہارے نکاح رشتے تو تمہارے گھر والوں نے کیے ہیں. وَزَوَّجَنِي اللَّهُ مِن فَوْقِ سَبْعِ السَّمَاوَاتِ. اور میرا جو تعلق میں زوجیت کا قائم کیا اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں سے اوپر، من فوق سبع سماوات. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ فطرتاً طبی طور پر جب بھی انسان دعا کرتا ہے تو ہاتھ اوپر کو اٹھاتا ہے. اگر دائیں طرف بھی ہے اللہ، بائیں طرف بھی ہے اللہ، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، تو پھر یوں ہاتھ کرنے کی کیا ضرورت؟ حدیث میں موجود ہے، ان اللہ یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا. کہ جب اللہ رب العزت کی حیا آتی ہے جب اس کا بندہ دونوں ہاتھ آسمان کے اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، تو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے. اسی طرح دیکھیں تشہد میں، عرفات میں، اور بھی جگہ جہاں بھی اشارے کی بات ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف ہی اشارہ کیا جاتا ہے. اس لڑکی کا واقعہ، جاریہ جو لونڈی تھی، جو حضرت معاویہ بن حکم کی، وہ بکریاں چلاتی تھی، تو ایک بکری بھیڑیا لے گیا، تو جس کو یہودی نے پھر زخمی کیا تھا اس لونڈی کو، تو ابھی وہ حیات تھی، زندگی تھی اس میں،
تو اس سے پوچھا گیا، آپ نے پوچھا اس لڑکی سے، جاریہ سے، این اللہ؟ قالت فی السماء، اے علی السماء، فوق العرش۔ پھر آپ نے کہا من انا، میں کون؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس نے جو اس کا مالک تھا اس نے اس کو تھپڑ مارا تھا، سزا دی تھی کہ بکری بھیڑیا لے گیا تھا۔ تو آپ نے اس کو بلایا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی فوقیت کا جو اقرار کیا اور آپ کی رسالت کا، فرمایا آتقھا فإنھا مؤمنۃ، اس کو آزاد کر دو۔ یعنی مومن ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العزت فوق العرش ہے۔ تو ساری کی ساری جو آیات ہیں نزول باری تعالیٰ کے بارے میں، جو یہ خود اس بات کی دلیل ہے، فرشتوں کے بارے میں ذکر موجود ہے، وہ نازل ہوتے ہیں۔ تو اگر ہر جگہ موجود ہے اللہ رب العزت کی ذات، تو پھر نزول کا تو کوئی معنی ہی رہتا۔ فرشتے زمین پر آتے ہیں، پھر آسمان پر جاتے ہیں۔ دوسری جو صفت ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ جو عقیدہ درست ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات بابرکات کے حوالے سے عرش پر مستوی ہے، لیکن کیفیت کا ہمیں نہیں معلوم، کہ جس طرح کے بہت سارے اشکال پیدا کیے جاتے ہیں احناف کی طرف سے، اشاعرہ ماتریدیہ کی طرف، صوفیاء کی طرف سے، کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، اس کا چہرہ کدھر ہے، اس طرح کی بات، کیا فرش کے ساتھ اوپر ہے یا فرش سے بھی اوپر ہے، عرش سے بھی اوپر ہے۔ تو اس طرح کے اشکالات پیدا کرتے ہیں۔ ہم مجمل طور پر یہی سمجھیں گے کہ اللہ رب عرش پر فوق العرش ہے، آسمانوں کے اوپر۔ کیفیت اس کے بارے میں وہ مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا یا پوچھنا، اشکال پیدا کرنا، یہ گمراہی اور ضلالت ہے۔ دوسری صفت ہے اللہ رب العزت کی معیت۔ اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عام طور پر جو لوگ معیت کا معنی نکالتے ہیں کہ اللہ یوں ہے بندے کے ساتھ، تو جو یہ لفظ ما ہے نا، یہ معنی نہیں دیتا کہ دو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ عربی زبان میں لفظ ما کا معنی یہ معنی جسمانی طور پر ایسے جڑے ہونا، ایک ہونا، یہ لفظ جو ما کا معنی ہے یہ عربی اعتبار سے یہ غلط ہے۔ قرآن میں ہے مثلا وہ ما کو اینا ما کنتم۔ اب کیا یہاں سے ما کیا مراد ہے؟ مقصد ہے کہ وہ صفات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، پکڑ کے اعتبار سے وہ انسان کے ساتھ ہے اللہ رب العزت، اس کی یہ صفات۔ تو لفظ ما جو ہے عام طور پر یہ جو بیان کیا جائے اس کا معنی ہوتا ہے قرب، یعنی جسمانی طور پر نہیں بلکہ تعلق کے اعتبار سے۔ اب دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس تو نہیں ہوتا، تو آپ اس کو کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، یعنی اتنی قربت ہوتی ہے آپس میں، یا اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے آپس میں، تو عربی زبان میں اس کے لیے لفظ ما بولا جاتا ہے۔ ما کا جو لفظ ہے وہ جو قربت جسمانی پر دلالت نہیں کرتا عربی اعتبار سے۔ تو بے شمار اس کے بارے میں آیات بھی ہیں اور حدیث بھی ہیں، تو جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ عام طور پر جو صوفیاء ہیں وہ اس طرح کے عقیدہ رکھتے ہیں کہ قربت کا معنی، ما کا معنی، یہ جو جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وجود ایک ہو جانا ہے اللہ کا اور بندے کا، تو وہ انہی الفاظ کی سے استدلال کر کے وہ کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کا معنی قرب کا ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب۔ قریب کا معنی بھی یہی ہوتا ہے۔ قریب کا معنی بھی یہ نہیں ہوتا کہ یوں جڑے ہوئے ہیں۔ عربی زبان میں قریب کا معنی، جیسے دیکھیں آپ، ہم اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے کہتے ہیں یہ میرا قریبی ہے، وہ لاہور میں بیٹھا ہوتا ہے، آپ کا کوئی کزن ہے، کوئی چچا ہے، کہ ماموں ہے، تو آپ کہتے ہیں میرا قریبی ہے وہ۔ تو لفظ قریب بھی اور لفظ ما بھی دونوں جو قربت جسمانی پر دلالت نہیں کرتے، یہ صفت ہے اللہ کی، لیکن یہ گویا کہ صفات کے اعتبار سے اللہ بندہ کے قریب ہوتا ہے، اور اسی طرح قدرت کے اعتبار سے، پہنچ کے اعتبار سے، نصرت کے اعتبار سے۔ تو گویا کہ خلاصہ آج کے درس کا یہ ہے کہ فوقیت پر ہمارا ایمان ہے اور ماہیت اور قربت پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن ویسے جیسے قرآن و سنت نے ان کی وضاحت کر دی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔